ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس رجا ایجنسی کو سبسکرائب اتنی خوشی ملے گی سنبھالی جائے گی. میں آخری شعر پڑھوں اور آپ نامی حضرت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہے یا رسول اللہ, اور کہے یا رسول اللہ, یا حسین, یا حسین, یا حسین. طوطے کو پنجرے میں بند کر دیا. طوطے نے چلانا شروع کیا. جنید بغدادی نے اس طوطے کو آزاد کر دیا. اللہ رب العزت نے اس طوطے کو زبان دی. تو طوطے نے کہا کہ اگر آزاد رہنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو, اگر آزاد رہنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو, اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو بولا کرو ورنہ مار دیے جاؤ گے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہے یا رسول اللہ, اور بولیں کہ مجھے یا رسول اللہ, یا حسین, یا حسین. شاعر نے کہا کہ اپنا خنجر میں کسی وار سے ڈر لگتا ہے, اپنا خنجر میں کسی وار سے ڈر لگتا ہے, صرف ایک شخصیت کی خوددار سے ڈر لگتا ہے. اپنا خنجر میں کسی وار سے ڈر لگتا ہے, صرف ایک شخصیت کی خوددار سے ڈر لگتا ہے. ہر بڑی بیڑیاں دیتی ہے اس بات کا ثبوت, اس کا عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے, عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے. لیکن بی بی زینب ہے یزید کی دربار سے سنوار دے رہی ہے. ایک یزیدی آتا ہے کہتا ہے بی بی زینب آپ کو ڈر نہیں لگتا, تیر ہمارے پریوار, ہمارے بیٹے, ہمارے سپاہی, ہمارے آپ کو ڈر نہیں لگتا. بی بی زینب نے کہا کہ اپنا خنجر کسی وار سے ڈر لگتا ہے, صرف ایک شکیل کے خوددار سے ڈر لگتا ہے. ہتھکڑی بیڑیاں دیتی ہیں اس بات کا ثبوت, اس کا عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے. اس کی تلوار چل گئی تو قیامت ہوتی, جس کی زنجیر کی جھنجھار سے ڈر لگتا ہے. والی زینب کہ جو شام کے حاکم سے ڈری, جو کہ شام کے حاکم سے ڈری, جو کہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے. والی زینب کہ جو شام کے حاکم سے ڈری, جو کہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے. آئیے ہمارے کے لیے مقرر جشان علامہ مولانا محمد وسیم نظامی سے گزارش کریں کہ وہ آئے بہترین انداز میں خطاب فرما کر ہم سامعین کے قلب کو بزرگ فرمائے. آئیے ہمارے آج کا بات کر لیجیے. پورا مطلب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دے گا, نعرے تکبیر, اور ہم سے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, رسول کے اعلیٰ حضرت, رسول کے اعلیٰ حضرت, ذکر شہدائے کربلا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. کون صفت دیکھنا پگلائے گا صاحب کردار کو تاریخ دیجئے, تحریر آپ کو مل جائے گا جواب. پہلے میرے سرکار کو آنے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین وأصحابه المطهرين ومن الغوث الأمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ممبر طاقت جلوہ فروز باقار رمائے اہل سنت قادمیت و سبقین حضرات، آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر اپنے اور ساری کائنات کا مرکز خود حضور محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار نبیوں کی تاجدار مصطفیٰ جان محمد شمع بزم ہدایت نوبہار شفاعت مالک کی جنت کعبے کے بدر تجار طیبہ کے شمس الضحا شافع روز جزا دافع جملہ بلا منبع جود و سخا جناب احمد مصطفیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ انوار میں جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود الکرم وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی تیرے کار اور پڑھیں اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اپنے اور اپنے مرحومین کے بخشش و نجات کے لیے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان ذکر شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک جس میں آپ تمام حضرات شریک ہیں. اللہ تعالیٰ تمام حضرات کی شرکت کو قبول فرمائے اور کربلا والوں کا صدقہ آپ حضرات کو دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. ممبر پاک پر آپ حضرات اپنی ماتے کی آنکھوں سے زیارت کر رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بزرگ و محترم شخصیت خلیفہ کاظم شریعت وہ خلیفہ حضور بالظاہر اللہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت شاعر اہل سنت استاذ الشعراء حضرت علامہ الشاہ عبد الحلیم صاحب اللہ دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ فلم ہے. آپ حضرات کے چہرے کی زیارت کریں. ایک عظیم ذات ہمارے اکابر علماء میں سے ایک عظیم ذات آپ کے درمیان بیٹھی ہے. انشاءاللہ تعالی حضرت کی زیارت سے آپ حضرات کو وہ ثواب ملے گا جس کے لیے فرمایا گیا ہے علماء کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ثواب کا کام ہے، عبادت کا کام ہے. اللہ تعالی حضرت کے سائے کو ہم علماء اہل سنت پر تعدیل قائم فرمائے اور حضرت کے فیضان علم سے سب کو مالامال فرمائے. تھوڑی دیر میں آپ حضرات کا مابین حاضر آ گیا چونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا اور ہم چلے بھی گئے کیونکہ جانے کا وقت ہو بھی گیا. 1 بج رہے ہیں. جو حضرات تشریف فرما ہیں ان حضرات کا شکریہ. جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں اگر آپ آ سکتے ہیں تو یہاں آ جائیں تو بہتر رہے گا. تھوڑا سا یہ چمن جو اجڑا دکھ رہا ہے ایک دم بھرا بھرا دکھ جائے گا. آپ کافی حضرات اندر آ جائیں تو انشاءاللہ سب لوگ بیٹھ جائیں تو مجمع اچھا ہو جائے گا. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ سے مابین بیان کروں گا کیونکہ مسلسل میں بھی چل ہی رہا ہوں یہ آپ سب کی محبت ہے اور یہ علماء کرام آپ کے خطیب و امام
اور ان کے احباب کی محبت ہے میں حاضر آیا. تھوڑی دیر ہم بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ سننے اور سننے کی کوشش کریں گے. حکم ہوا ہے یہ باب کربلا آپ حضرات آپ کے سامنے میں تھوڑی دیر بیان کروں گا. انشاءاللہ تعالی اسی پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کریں اللہ تعالی حق بولنے حق سننے اور حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. ہو سکے تو الہی یہ دونوں جہاں میزان میں ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے یہ تلواروں کے سائے میں. مرد حق باطل کے آگے مان کھا سکتے نہیں, سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. اور جان تو دے دی ہوئی اس کی تھی, حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور بے بلرام پوری کہتے ہیں کہ کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین. کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین. تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین. تیری قربانیوں نے زندہ کر دیا اسلام کو, وہ رہے گا قیامت تیری بدولت ہے حسین. اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی, حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی. بخشوائے گی قیامت میں تیری محبت ہے حسین. بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین. امام علی مقام کی محبت اپنے سینے میں آپ محفوظ رکھے. انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی آپ کی کامیاب ہوگی. میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں, آواز تھوڑی متاثر ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ بھی جس طرح دھیرے دھیرے مشین گرم ہوتی جائے گی اس طرح آواز کھلتی جائے گی انشاءاللہ. حضرات محترم کربلا کا میدان ہے. آپ نے اپنے خطیب و امام سے 10 روزہ پروگرام سماعت کیا ہے. کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 یا 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ جلوہ فروز ہے. اور ادھر سے 22,000 کی فوج ہے, ادھر سے 22,000 کی لشکر جبار ہے. اور ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور بچے بوڑھے سب ملا کر کے 82 یا 72 نفوس قدسیہ ہیں. آپ حضرات بہت غور سے سنیے گا. اس سے پہلے بھی بہت جنگیں ہوئی, اس کے بعد بھی بہت جنگیں ہوئی, مگر کربلا کی واقعات, کربلا کے حالات اور واقعات جو پیش ہوا اور جو معاملہ سامنے آیا اور دنیا کا سے بلایا نہیں جائے گا. حضرات کربلا کے میدان میں آپ حضرات نے دیکھا کہ ایک طرف یزیدی فوج ہے, ایک طرف سوسائٹی. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آخر کربلا میں ہو کیا رہا ہے. یہ آپ سوچیں کہ کربلا میں آخر معاملہ کیا ہے. حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اتنے لوگ کیوں گرے ہوئے ہیں, لیکن یاد رکھیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب یزید تخت نصیب ہوا, یزید جب اس کرسی حکومت پر بیٹھتا ہے جالیہ الزابی بادشاہ کر جاتا ہے اور اس نے اپنا احکام نازل کرنا شروع کر دیا. اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی منمانی کرتا ہے جس کو فجور کو مبتلا ہو جاتا ہے. اعلیٰ ہوتا ہے کہ جو چیز شریعت نے حرام کی تھی اسے اس نے حلال کرنا شروع کر دیا, جو شریعت نے منع کی تھی اسے اس نے جائز قرار کر دیا. اس کے دور میں شراب نوشی
عام ہو گئی، اس کے دور میں ناچ ناچے کا ماحول عام ہو گیا۔ اس کے حرم کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے حرم میں ناچنے والی عورتیں ہوتی، سارا کی بجانے والی لوگ ہوتے، طبلہ بجانے والی لوگ ہوتے، اور اشیاء کے ساتھ سنتا اور اسی میں مصروف رہتا تھا۔ یزید عالم یہ کہ یہ جب اس طرح سے بگڑا، دین کا دوسرا رخ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات یہ یزید اور حسین کے معاملات کو پہلے سمجھ لیں۔ تھوڑا سا ہاں صحیح ہے، آواز بڑھے گی۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی باری پر صلی اللہ۔ آواز مجھے کم لگ رہی ہے، اچھا تیز کی ہے مشین سے تیز کرا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کربلا میں دین کا دو رخ ہے، دو صورتیں دین کی پیش کی جا رہی ہے۔ یزید کی طرف آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی دین آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ وہاں جو کربلا میں یزید کی طرف جو دین دکھ رہا ہے آپ اسے بھی سمجھیں، اور حسین کی طرف جو دین دکھ رہا ہے اسے بھی آپ جانیں۔ کربلا میں یزید کی طرف جب آپ دیکھیں گے، یزیدی فوج کو دیکھیں گے تو اذان وہاں بھی ہو رہی ہے، نماز وہاں بھی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت وہاں بھی ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگ وہاں بھی پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پر بھی اسلام کے ماننے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہاں بھی اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کیا جا رہا ہے، وہاں بھی دین کے احکام جو نماز روزے ہیں ان کو وہ لوگ بھی مان رہے ہیں اور انہیں پڑھ بھی رہے ہیں، اذانیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور اگر حسین کے خیمے کی طرف دیکھیں گے تو اذان یہاں بھی ہو رہی ہے، نماز یہاں بھی ہو رہی ہے، یہاں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہاں بھی حسین کے خیمے میں دین پایا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں یہاں بھی ہے، ایک اللہ کو سجدہ یہاں بھی کیا جا رہا ہے، ایک رسول کو یہاں بھی مانا جاتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب یہاں بھی تسلیم کی جا رہی ہے۔ تو آخر مسئلہ کیا پھنسا؟ آخر جھگڑا کس بات کا ہوا؟ آخر یہ معاملہ ہوا کیوں؟ جب اذان وہاں بھی ہے، نماز وہاں بھی ہے، زکوٰۃ وہاں بھی ہے، حج وہاں بھی ہے، قرآن کی تلاوت وہاں بھی ہے، ساری چیزیں وہاں پائی جا رہی ہیں، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت سے آخر انکار کیوں کیے؟ آخر کیوں آپ نے کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، اس کی بیعت مجھے قابل قبول نہیں ہے؟ تو اب جب آپ اس طرف توجہ دیں گے تو حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پڑھیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے یزیدیوں پر اس وقت خروج کیا کہ جب ہمیں یہ خوف ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے یعنی آسمان سے اللہ پر پتھروں کی بارش فرما دے، اس کی نحوست و خباثت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہیں ہم پر آسمان سے آگ نہ برسا دے۔ جب پوچھا گیا کہ حضور کون سا خطا، اس کون سی خطائیں اس کی تھی، کیا گناہ اس کے زمانے میں عام ہوا؟ فرمایا شراب اس کے زمانے میں عام ہو گیا تھا، جوا اس کے زمانے میں عام ہو گیا، بازی اس کے زمانے میں عام ہو گئی، زنا بازی اس کے زمانے میں عام ہو گئی، نماز کی پابندی جماعت کی کوئی ویلیو نہ رہ گئی، نہیں دیتے کوئی معاملہ نہیں تھا، ماذ اللہ کچھ لوگ منکر بھی ہوتے تھے، اور اس کے حرم میں ناچ اور باجے کا ماحول شروع ہو گیا، اس کے حرم میں ناچنے والی عورتیں آنے لگی اور اس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ آ گیا، اور حد جب ہو گئی کہ جب اس کے گاؤں میں لوگ اپنی سگی ماں، سگی بہن اور سگی بیٹی سے شادی کرنا شروع کر دیے اور جائز سمجھ لیا، تب ہم لوگوں نے یزید پر
خروج کیا اور یزید کے خلاف ہتھیار اٹھائی. یہ یزید ہے جس کی یہ خباثت ہے, یہ یزید ہے جس کی یہ خباثت ہے. جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے علماء حق نے اسے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے. عبداللہ ابن حنظلہ کہتے ہیں اس کی خباثت اس قدر بڑھ گئی تھی, اس کی خباثت سے مکہ شریف کی بے حرمتی ہوئی, مدینہ شریف کی بے حرمتی کی. مدینہ طیبہ میں وہاں پر اونٹ باندھا اس نے بنوایا جہاں پر رسول اللہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے, جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. وہاں پر اونٹوں نے اور گھوڑوں نے پر کیے اس جگہ کو پامال کیا. 3 دن تک مسجد نبوی پہ اذان و نماز رہی. یزید کی خباثت یہاں تک رہی کہ اس نے اپنے 1000 فوج پر یا 12000 فوج پر مدینہ طیبہ کی پاک عورتوں کو حلال کر دیا. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ 1000 عورتوں نے مدینہ کی ناجائز بچہ جمع کر یزید کی خباثت کی بنیاد پر. اس طرح سے یزید کی خباثت ہے. مگر نہ جانے کیا ہو گیا ہے, کچھ ایسی جماعتیں گھوم رہی ہیں جو آج بھی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں, آج بھی اسے خلیفہ مانتی ہیں, آج بھی اسے امیر المومنین کہتی ہیں. نجدی حرامی اولادوں سے سوال کرو, کیا اسی کو امیر المومنین کہا جاتا ہے؟ کیا اسی خبیث کو تم رحمت اللہ علیہ کہو گے؟ اس کی خباثت تمہیں نظر نہیں آتی ہے, اس کی خباثت تمہیں نہیں دکھ رہی ہے. ان کے سینے میں عداوت اہل بیت ہے. اس بنیاد پر اہل بیت کی عداوت میں حسین کو باقی قرار دے رہے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ حسین نے خروج کیا تھا, اس لیے یہ قتل ہونا ضروری تھا. اور یزید اللہ یہ اس طرح سے بیان بازیاں کرتے ہیں. آئیے ذرا اپنے ذہن و فکر کو حاضر کریں. کربلا کے میدان میں اسلام کا یہ پرخو پیش ہوا. امام علی مقام یہی تو امام حجت کے خطبے میں فرما رہے تھے کہ یہ لوگوں میرے نانا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, کیا مجھ سے زیادہ برکت والا آدمی زمین پر موجود ہے؟ لوگ کہتے نہیں موجود ہے. آپ فرماتے کیا مجھے تم نہیں جانتے؟ میرے باپ کا نام علی ہے, میری امی کا نام فاطمہ ہے, میرے بابا کا نام علی ہے, میرے نانا کا نام محمد رسول اللہ ہے, میرے بھائی کا نام حسن ہے. اہل بیت میں میں سے ہوں اور اہل بیت میں آج مجھ سے زیادہ معزز کوئی موجود نہیں ہے. کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ نانا جان ہم سے پیار کیا کرتے تھے؟ حسین یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ یزید جو دین تمہیں دینا چاہتا ہے, آقا علیہ السلام کے دین میں وہ حرام ہے, اس چیز کو ناجائز قرار دیا گیا ہے اور تو اسے جائز کر کے اس کی حمایت میں لگے ہوئے ہو. لہذا اس کا ساتھ چھوڑو اور دین کی حمایت میں آؤ. سچا دین جو ہے اسے پہچانو. مگر لوگوں نے کہا, لوگوں کے پر دولت کا نشہ سوار تھا, لوگوں پر دنیا کی بھوک سوار تھی, لوگوں پر ہیرے جواہرات کی لالچ کا معاملہ تھا. قرآن ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس نے جو اس دنیا کو جو سب کچھ سمجھ لیا اور گناہوں پر سرکش ہو گیا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو دنیا میں اوپر سوار ہے, کسی کو رائے کی حکومت کی لالچ ہے, کسی کو ہیرے جواہرات پانے کی لالچ ہے, کسی کو یزید کی شاباشی چاہیے, کسی کو خلیفہ, کسی کو امیر بننا ہے, کسی کو گورنر بننا ہے, کسی کو گورنر سپاہی بننا ہے. یہ تمام لالچیں لے کر میدان کربلا میں اترے ہیں. حق حسین کے ساتھ کربلا میں ہے. دین پاک محمد رسول اللہ کو حضرت حسین پیش کروا رہے ہیں کہ جو میرے نانا ڈھونڈ لائے تھے یزیدیوں میں نہیں ہے, یزید کے پاس وزیر نہیں ہے, یزید اس سور اور اس دین کو تروڑ رہا ہے, اس کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے حدیث پاک میں ہے کہ میری امت بڑی اچھی زندگی گزارے گی اور دین میں کوئی نقصان داری نہ ہوگا, مگر بنو امیہ میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا, وہ میری سنت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہے. حق حسین کے ساتھ ہے اور حسین ہم کے ساتھ ہیں, اور یہی حسین فرما رہے ہیں اے لوگوں ہم کے ساتھ آؤ. حسین یہی فرما رہے ہیں جو تم رخ دیکھ رہے ہو دین کا, جو تم رخ پہچان نہیں پا رہے ہو, اسے پہچاننے کی کوشش کرو. یہ دین جو تمہارے لیے
اس کی حمایت میں تم اترے ہوئے ہو. یہ دین اس میں اس کو مسخ کیا گیا ہے, اس میں نئی چیزیں لائی گئی ہے, اس میں وہ چیزیں شامل کی جا رہی ہے شریعت نے حرام کر دی تھی, اس کو اس نے حلال کر دیا ہے. حضرت گرامی آپ ذرا سا اپنے ذہن و فکر کو حاضر کریں. میرے آقا حسین کربلا میں یہی بتاتے ہیں دین کیسے کیا ہونا چاہیے. نماز کا وقت ہوتا ہے تلواریں رک جاتی ہے. میرے آقا حسین کا دین یہ ہے اور یہ دین پیش کر رہے ہیں. اور جب آقا حسین پر یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا, میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر چوطرفہ حملہ ہو جاتا ہے. تیروں کی بارش ہو رہی ہے, 72 زخم آپ کے جسم اطہر پر لگے. بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ 329 زخم آپ کے جسم اقدس پر پایا گیا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہیں اور اس وقت جب آپ زمین پر آتے ہیں تو آپ زمین پر اس طرح چٹ نہیں آتے ہیں بلکہ آپ اس حالت میں آئے کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور رکھنے کے بعد اپنے رب سے عرض کرتے ہیں اے پروردگار تیرا حسین اپنا سب کچھ لٹا دیا, مولا تیرے خاطر تیری رضا کی خاطر اپنے بچوں کی قربانی حسین نے دے دی, مولا اپنے جانثاروں کی قربانی دے دی, اے مولا اپنے بیٹوں کی قربانی دے دی, اپنے بھتیجوں کی قربانی دے دی. مولا حسین اپنی گردن تیری بارگاہ میں دینے جا رہا ہے. اے مولا کیا تو حسین سے راضی ہو گیا؟ آواز آتی ہے اے حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے, اب تو اپنے رب سے راضی ہو جا. اے مسلمانوں اور بڑا بڑا دیکھو امام علی مقام رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں. جب آپ نے سجدے میں سر رکھا اور آپ کا سر سجدے میں ہوا, رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کلامی کے شرف حاصل کر رہے ہیں. اب یزید کے سپاہی آئے, شمر لعین آیا, خولی بن یزید آیا, سنان آیا. ان لوگوں نے تلواروں کو حسین کے سر پر کر دیا, بھالوں سے گھیر لیا حسین کے سر مبارک کو, برچھیوں سے گھیر لیا حسین کے سر مبارک کو. شمر لعین آواز دیتا ہے اور کہتا ہے حسین ذرا دیکھو سر اٹھا کر کے تمہارے سر پر تلواروں کے سائے ہیں, نیزوں اور بھالوں سے تمہیں گھیر لیا گیا ہے. حسین یزید کی بیعت منظور ہے. میرے آقا حسین فرماتے ہیں اور مان جاؤ ابھی بھی تمہیں یقین ہے کہ حسین یزید فرید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے گا. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. جو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے, نانا کی امت کو دین حق بتانا ہے, یہ سمجھانا ہے کہ یہ سجدہ ہے کہ جو حسین سجدے کی حفاظت کرتے کرتے کربلا میں اپنی گردن دے رہا ہے. اے میرے نانا کی امتیوں, اس سجدے کے فیر بدل نہ ہونے دینا, اس سجدے میں کبھی نہ آنے دینا, سجدہ کبھی نہ رکھنا ہو. دیکھو میری سنت کو عمل کرتے رہنا. یہ نماز شوہ اسلام کا ایسا اہم فریضہ ہے کہ حسین نے نماز کو کربلا میں پڑھ کر کے آخری سجدہ کر کے دکھایا. اس وقت دکھایا کہ جب تلواروں اور بھالوں کے سائے میں آپ کا سر اقدس ہے. اللہ اکبر پیارے, اسی عبادت کا معاملہ تو پیش کیا گیا ہے کہ جسم میں دیکھو کہ سائے میں سجدے کیے اس حسین نیو طاقت لاکھوں سلام لاکھوں سلام. آقا حسین کی عبادت یہ ہے کہ آپ سے عبادت کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, حضور ثانی سبحانی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت سارا پہلا میرے آقا حسین کربلا کے میدان میں آقا حسین نے سجدے کی حفاظت کی.
نماز کی حفاظت کی، قرآن کی حفاظت کی، شریعت کے قانون کی حفاظت کی۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک میں آنے لگے تو حضرت بہن زینب سے جو گفتگو ہوئی تھی، علماء کرام سے سنتے رہتے ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں حاصل کلام وہ گفتگو جو میرے آقا حسین نے فرمائی تھی وہ یہ تھا کہ اے میری بہن زینب، میں جانتا ہوں کہ میں ملک میں جا رہا ہوں، یزیدیوں کے سامنے جا رہا ہوں، اب یزیدیوں کے لڑتے لڑتے مجھے شہادت نصیب ہوگی اور اسلام کی آبیاری ہوگی، اسلام ہریالیوں میں تبدیل ہوگا۔ میری بہن زینب، میری گردن کٹنے کے بعد یہ ظالم وہی رکیں گے نہیں بلکہ خیمے کو بھی جلائیں گے۔ اے بہن زینب، تیرے سر سے چادر بھی چھینیں گے۔ اے بہن زینب، سکینہ کو میری بیٹی کو تھپڑ بھی ماریں گے۔ اے بہن زینب، یہ نہ جانے کون کون سی حرکتیں کریں گے، مگر میری بہن زینب سن لے، میرے رہنے کے بعد میں، میری شہادت کے بعد میں تو رونا نہیں، آنسو نہ بہانا، اپنے سینے کو نہ اٹھنا، اپنے سر کے بال نہ نوچنا، اپنے آہو خدا کو بلند نہ کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس وقت حال میں مرنے کے وقت میں کسی میت پر اگر روئے آہو خدا کرے گرے مال پھاڑے یا سینہ ٹوٹے یا بال نوچے اور بے صبری کا مظاہرہ کرے، رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ اے بہن زینب، ہمیں نانا کے شریعت کی حفاظت کرنی ہے، نانا کی شریعت کے قانون پامالی نہ ہونے پائے۔ میرے آقا حسین نے فرما رہے ہیں اور اپنی بہن زینب کو وصیتیں دے رہے ہیں۔ میرے آقا حسین کربلا میں ہیں، جب کربلا میں آقا حسین کی شہادت ہو جاتی ہے تو یقیناً یزیدیوں نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ خیموں کی طرف بڑھتے ہیں اور جو سامان پاتے ہیں اسے لے لیتے ہیں، اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، خیموں میں آگ لگا دیتے ہیں۔ ایک راہگیر کا بیان ہے کہ میں کربلا کے پگڈنڈیوں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا